اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ہماری آج کی یہ ویڈیو باغ فدق پر ہے۔ ہم میں سے اکثر باغ فدق کا تذکرہ تو سنتے ہیں، لیکن اس کا حدود اربع، محل وقوع، جغرافیہ اور تاریخ کیا ہے، اس سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو یہ تمام معلومات آپ تک پہنچائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو پر۔ ناظرین، فدق خیبر کے مضافات میں ایک زرخیز اور شاداب بستی تھی، جہاں پہلے پہل فدق ابن حام نے ڈیرے ڈالے اور اس جگہ کو بسایا۔ اسی کے نام پر اس بستی کا نام فدق قرار پایا۔ خیبر کی طرح یہاں بھی یہودی آباد تھے، جنہوں نے آبپاشی کے وسائل مہیا کر کے افتادہ زمینوں کو آباد کیا اور باغوں، نخلستانوں اور لہلہاتے کھیتوں سے اسے جاذب نظر بنا دیا کہ اس قریے میں پانی ابلتے چشمے اور کثیر تعداد میں نخلستان تھے۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں بیان کیا ہے کہ فتح خیبر کے بعد خیبر کے پڑوس میں بسنے والوں کے دلوں پر مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا ایسا رعب بیٹھا کہ انہوں نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ اس موقع پر اہل فدق نے بھی اپنا بچاؤ اسی میں سمجھا کہ اراضی فدق کی ملکیت سے دستبردار ہو کر پیداوار کے آدھے حصے پر مصالحت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، اور جن شرائط پر اہل خیبر کو ان کی زمینوں پر کھیتی باڑی کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں بھی انہی شرائط پر فدق کی زمینوں پر زراعت کی اجازت دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کے سردار یوشع ابن نون کے پاس تفصیلات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں فریق میں گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ فدق کے باشندے زمینوں کی ملکیت سے دستبردار ہو کر بطور کاشتکار کام کریں گے اور نصف پیداوار خود لیں گے اور نصف پیداوار رسول اللہ کو دیں گے۔ اس مصالحت کے نتیجے میں اراضی فدق رسول خدا کی ملکیت قرار پائی۔ اسلامی نقطہ نظر سے جو علاقہ مسلمانوں کی لشکرکشی کے نتیجے میں فتح ہوتا تھا، اس میں مسلمانوں کے حقوق ہوتے تھے، اور جو بغیر جنگ و جدل کے فتح ہو جاتا تھا وہ رسول اللہ کی ملکیت قرار پاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے دلوایا، تم نے اس پر اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، جو علاقے مسلمانوں کی چڑھائی کے نتیجے میں مفتوح ہوتے ہیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو جنگ و جدال کے بغیر حاصل ہوتے ہیں انہیں شرعی اصطلاح میں فے اور انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فدق بھی مال فے تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب حیات طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ العالمین دختر سید المرسلین کے صفحہ 521 پر ابن المنظور کی کتاب اللسان کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ باغ فدق میں نہریں جاری تھیں اور کھجوروں کے درخت سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ باغ عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، رسول اکرم نے یہ قریہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حکم قرآنی کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دو کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ ناظرین، فدق کا علاقہ موجودہ سعودیہ عرب کے صوبہ حائل میں واقع ہے اور منطقہ حجاز میں مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی آباد تھے۔ موجودہ دور میں بھی یہ علاقہ وادی فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں کے نخلستانوں کو باغ فاطمہ، مسجد کو مسجد فاطمہ، اور وہاں کے کنووں کا نام عیون فاطمہ ہے۔ ظہور اسلام کے وقت فدق باغات اور نخلستانوں پر مشتمل تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرتے ہیں
کہ یہاں کے نخلستان میں موجود کھجوروں کے درختوں کی آمدن کوفہ کی آمدن کے برابر تھی، جو کھجوروں سے منافع لینے کے حوالے سے عراق کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوئم کے دور تک فدق میں یہودی بستے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے یہودیوں کو حجاز سے باہر نکال دیا تو فدق میں موجود نصف درختوں کے مقابلے میں یہودیوں کو 50,000 درہم ادا کیے گئے۔ بعض مآخذ میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں فدق کی سالانہ آمدنی 70,000 دینار تک بتائی گئی ہے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کا علاقہ اور اس کا قلعہ فتح ہوا تو اس علاقے اور قلعے میں رہنے والے یہودیوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بھیجا اور ہتھیار ڈالنے اور مصالحت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یوں یہودیوں کے ساتھ یہ طے پایا کہ وہ اس علاقے کی نصف زمین بطور مصالحت مسلمانوں کے حوالے کریں، اور یوں فدق جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد فدق کی ملکیت پر تنازع کھڑا ہوا اور خلیفہ اول نے فدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے لے کر حکومت کی تحویل میں لے لیا۔ حضرت ابو بکر کا استدلال یہ تھا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے یہ پیغمبر اکرم سے سنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس جائیداد کا حق طلب کرنے خلیفہ اول کے دربار میں تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حکومت وقت کے اس اقدام کو قرآن کے منافی قرار دیا اور حضرت علی اور ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا، اور فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اسے آپ کو بخش دیا ہے، لیکن حکومت نے یہ کہہ کر کہ اس علاقے کی آمدن سے فوج کے اخراجات ادا کیے جائیں گے، وہ کریا حضرت فاطمہ کو واپس نہ کیا۔ حکومت وقت کے دربار سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا غیظ و غصے کی حالت میں مسجد نبوی تشریف لے گئیں اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے اور فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت کی معراج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں باغ فدق واپس نہیں لیا۔ اس سلسلے میں جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو کچھ یہ ہے: بے شک دنیا کی تمام ان چیزوں میں سے جس پر آسمان کا سایہ ہے ایک باغ فدق تھا جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے دینے میں بخل کیا اور دوسرے فریق نے اس سے چشم پوشی کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اور بھلا مجھے فدق لے کر کیا کرنا تھا، جبکہ اس نفس کی کل جگہ ایک قبر ہے اور بس۔ ناظرین، فدق کے سلسلے میں شاید یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صرف ایک باغ فدق ہی تھا جس کی آمدنی سے جناب علی و فاطمہ کا گھر چلتا تھا، تو اس سلسلے میں علامہ ضمیر اختر نقوی نے حیات طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تحریر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے 7 باغات تھے، اور یہ باغات حضرت رسول خدا نے اپنی نور نظر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیے تھے۔ لہٰذا ناظرین، یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آل رسول کی آمدنی اور گزر اوقات صرف باغ فدق پر ہی نہ تھی، بلکہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے قطعات اراضی تھے جن سے آل رسول کو نہایت معقول آمدنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی ہی اس قدر جائیداد تھی کہ آپ بے آباد اور بنجر زمینوں کو آباد کر کے اور وہاں کنویں کھدوا کر زراعت شروع کرواتے، اور جب زمینیں پیداوار اور آمدن دینا شروع کر دیتی تو آپ یہ قطعات اراضی غرباء و مساکین کے لیے وقف کر دیا کرتے اور ان کی تحویل میں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جائیدادوں اور باغات کی تفصیل کے سلسلے میں طلعت سیدہ کی کتاب اوقاف علوی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، خلیفہ سوئم کے دور میں یہ اراضی مروان بن حکم کو دے دی گئی۔ معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں اس اراضی کے 3 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ مروان بن حکم کے پاس ہی رہنے دیا گیا، جبکہ دوسرا حصہ عمر بن عثمان کے پاس رہا، اور ایک حصہ یزید بن معاویہ کو دے دیا گیا۔ جب مروان بن حکم خلیفہ بن گیا تو اس نے اراضی فدق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ہبہ کر دی، اور عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عباسی حکومت میں بھی فدق خلفاء کے پاس رہا، البتہ مامون عباسی نے اسے حضرت فاطمہ کی اولاد کو واپس کیا۔ متوکل عباسی نے اسے مامون سے پہلے کی حالت پر واپس لانے کا حکم دیا،
یعنی دوبارہ بنی فاطمہ سے واپس لے لیا۔ ناظرین، اب موجودہ دور میں اس علاقے میں عمارتیں اور گھر ویران ہو کر کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور نخلستان میں موجود اکثر کھجور کے درخت بھی سوکھ چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز کو بھی ایکٹیو کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں، اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔